أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون کر غور تو ہاتھ دیاں بڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے یہ نظام خدا بندی ہے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے اس کائنات اندر ہر چیز میں جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے حیوانہ دا جوڑا نباتات دا جوڑا درندیاں دا جوڑا پرندیاں دا جوڑا انسانہ دا جوڑا حتیٰ کہ ہر چیز نو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا سورہ یاسین آیت نمبر 36 اندر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا جو کچھ زمین سے اگے اور انسانوں کے نفوس کے بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کرن دیاں بڑیاں حکمتاں نے موٹیاں موٹیاں دو حکمتاں سمجھو پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا تاں بڑھایا ہے تاکہ نسل بڑھتی رہے حیوانہ کا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ رہی ہے درندیاں کا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ رہی ہے پرندیاں کا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ ایویں انسانہ کا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ جوڑا جوڑا پیدا کرن دا دوسرا مقصد اور دوسری حکمت یہ ہے کہ باہم محبت رہے باہم پیار رہے باہم ہیلپ رہے اینیمل رپورٹ دے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ جنہیں انسانہ کے خاندان میں ایویں دنیا کے ہر مخلوق دا اپنا اپنا خاندان کیڑیاں مکوڑیاں دا اپنا خاندان ہے درندیاں دا اپنا خاندان ہے پرندیاں دا اپنا خاندان ہے اور جنہیں ساڈا خاندانی ریلیشن ہے ایویں انہاں دا بھی ریلیشن جنہیں اسی خاندانی طور تے ایک دوسرے پر محبت و پیار رکھنے ہیں انہوں کا بھی یہی سسٹم ہے تو جوڑا جوڑا بنان دے دو مقصد عام روٹین جڑے جوڑے ہون عام مخلوقات وچوں انہاں نوں نر مادہ کہندے نے انساناں دے جڑے جوڑے ہو جان انہاں نوں مرد عورت کہندے نے مذکر و مؤنث کہندے نے مرد نو اللہ تعالیٰ نے مٹی چو بنایا اور عورت نو اللہ
نے مرد دے وچوں بنایا ہے۔ مرد عورت وال محبت کی نظر میں تاں ویکھدا ہے کیونکہ عورت مرد دے جسم کا حصہ ہے۔ عورت کا مرد وال میدان اس واسطے ہے کہ عورت دی اصل مرد ہے، عورت پیدا ہی مرد جو کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر جڑی پہلی عورت پیدا کی ہے نا، اللہ نے کوئی بھی عورت زمین سے آزاد پیدا نہیں کی۔ جڑا آج کل لبرل آنٹیاں بینر پھاڑ کے تروڑا پاندیاں پھر دیا نا ہمیں آزادی چاہیے، انہوں نے یہ نہیں پتا بھی اللہ نے زمین تھی کسی عورت کو آزاد آنے نہیں دیتا۔ جڑی اللہ کی زمین تے پہلی عورت آئی سی نا، وہ بھی کسی مرد دے ماتحت ہو کے آئی سی، وہ بھی کسی مرد دی پتنی بن کے آئی سی، کسی مرد دی بیوی بن کے آئی سی، کسی مرد دے نکاح اندر آئی سی، کسی مرد دی ملکیت اندر آئی سی۔ اللہ نے زمین تے عورت نو آزاد آن ہی نہیں دیتا۔ یہ خرے کیڑی آزادی لگتی ہیں پھر نہیں۔ اللہ کی زمین تے پہلی عورت آئی ہے، مرد دے وچوں پیدا کی گئی ہے اور بیوی بنا کے پیدا کی گئی۔ عورت آئی اس حالت اندر دنیا دے کہ وہ ایک مرد دی بیوی سی۔ لکھیا کتھے؟ لکھیا قرآن اندر۔ کتھے؟ سورہ نمبر 4 سورہ نساء اندر۔ کتنی آیت اندر؟ پہلی آیت اندر۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمانداروں خطاب نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح دا رواج میاں بیوی دا سلسلہ صرف مسلمانہ دے اندر نہیں، میاں بیوی دا رشتہ ہندوؤں دے اندر بھی ہوندا ہے، میاں بیوی دا رشتہ سکھاں اندر بھی ہوندا ہے، میاں بیوی دا رشتہ یہودیاں اندر بھی ہوندا ہے، میاں بیوی دا رشتہ عیسائیاں اندر بھی ہوندا ہے۔ چونکہ پوری کائنات دے تمام انساناں دے اندر اور تمام ادیان و مذاہب دے اندر میاں بیوی دا رشتہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا یا ایوہ الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب تو۔ اللہ کون ساڈا رب دے؟ فرمایا میں تہاڈا رب ہوں۔ اللہ جے تو ساڈا رب ہے تے تیرے رب ہون دی دلیل کی ہے؟ اسی تے بغیر دلیل تو کدی کچھ نہیں منیا، ہر گل منیا دلیل نال منیا، ہر کام کرنیا دلیل نال کرنیا، ہر کام تو روکنیا دلیل نہ روکنیا۔ اللہ تسی جو ساڈے رب تے دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیلاں تے بڑیاں نے پر ایک دلیل موٹی جی لا لو۔ اللہ کیڑی دلیل؟ فرمایا
تانوں پیدا کیتا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ پیدا کرنے والا اللہ. مشکل کشا بولو پویں تسی تھوڑے ہی ہو پر ہے بندے ہی ہو. مجھے یقین ہے تسی بندے تسی تے چپ کر کے بیٹھے ہو کہ جویں تھوڑے ہون تو بندے نہیں ہوندے. تھوڑے بھی ہون تو بندے ہی ہیں ماشاءاللہ. تسی ماشاءاللہ بندے ہو تے چنگے بڑے بندے ہو ماشاءاللہ. تے گھبراؤ نا. اللہ 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 مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا اللہ. پوری کائنات دا خالق تے مالک اللہ. عبادت اللہ واسطے, سجدہ اللہ واسطے, رکوع اللہ واسطے, منت سماجت اللہ واسطے, مدد دا نعرہ اللہ واسطے, مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے, حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے, چوڑاں دی دیگ اللہ دے نام دی, پلا دی دیگ اللہ دے نام دی, پھرنی شرنی اللہ دے نام دی, حلوہ جلوہ اللہ دے نام دا, پانی دی سبیل اللہ دے نام دی, دودھ دی سبیل اللہ دے نام دی. ساری کٹانا بھی رب واسطے. بولو سر جھکانا بھی رب واسطے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام. ہر شے فانی اس دنیا کی, باقی اس کا نام مولا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اکبر. اللہ فرمایا سوال سے میرے گرو ڈر جاؤ کیونکہ میں تہاڈا رب ہاں. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. میں تہاڈا رب کیوں ہاں؟ کیونکہ میں تانوں پیدا کیتا ہے کدے وچوں؟ من نفس واحدہ, ایک جان وچوں پیدا کیتا. اگلی گل جڑی میں تانوں دسنی ہے, وخلق منہا زوجہا. تین جملے, وخلق منہا زوجہا. فرمایا پھر اوتے وچوں میں اودی بیوی نو پیدا کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا. جناب آدم دی بائیں پسڑی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا نو پیدا فرمایا. تو ثابت ہو گیا اللہ دی زمین تے جڑی پہلی عورت آئی ہے نا وہ مرد دے جسم دے وچوں پیدا کیتی گئی ہے. اور اللہ دی زمین تے جڑی پہلی عورت آئی ہے نا وہ بیوی بن کے آئی ہے. آزاد رب نے عورت نو دنیا تے آن نہیں دیتا. آزاد عورت رب نے دنیا تے پیدا نہیں ہوڑ دیتی. پہلی عورت ایک مرد کی بیوی بن کے آئی ہے. وہ دا محافظ ایک مرد موجود سی. اللہ اکبر. اللہ اور دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. نشانیاں بچ یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد نو بنایا پھر مرد دے وچوں دی بیوی نو بنایا. اللہ سنیا بیوی بنائی کس واسطے میں؟ بیوی بناؤں دا مقصد کی ہے. فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. فرمایا میں بیوی تاں بنائیے تاکہ مرد اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کر سکے.
بیوی دے پیدا کرنا مقصد ہے کہ مرد نو سکون ملے، مرد نو سکون ملے۔ تے خامد پوچھدا کرما والیے تینوں سکون کدوں ہوندا ہے؟ وہ کہندی جدوں تو کرو دفع ہوتا ہے۔ تینوں چین کدوں لبدا ہے؟ جدوں تو کرو تر دے کدوں لبدا ہے؟ تے قرآن کہتا بیوی بنائی اس واسطے تاکہ مرد سکون حاصل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر لے جانا لڑاؤ۔ بیوی دا مقصد کیجئے تاکہ مرد باروں تھکیا ٹوٹیا پریشان آواز ساتھ زمانہ دا گھبرایا ہویا کارا بیٹے کریاں دیاں او دی بیوی انہوں مرحبا انجا کے او دیاں ساریاں تھکاوٹاں لاتھ جان۔ ہائے کائنات کا بہترین جوڑا دکھاؤں آپ کو، کائنات کا بہترین جوڑا انجدہ خامد کے دنیا تو انجدہ خامد کوئی نہیں، انجدی بیوی کے دنیا تے انجدی بیوی کوئی نہیں، تاہم بہترین جوڑا بخاواں۔ سید البخاری نے چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر غار حرا تو واپس آئے اپنے گھر اندر۔ غار حرا کتھے وے؟ مکے دی اندر۔ غار حرا کتھے؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ مکہ بخار یا اللہ جلے آئے نے سارے محاجی کرا اللہ اللہ کتا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ اللہ سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ ساڈا او دے بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ ساڈا بیت اللہ تو بغیر گزارا ہوندا ہوراں دا ہو جاندا ہوندا جڑے جناب قبراں تے طواف کیتی پھردے نے۔ پچھلے دن ویڈیو آئی سی قبر تے جڑے کھڑے کمڑے کسے تھان دے پاگل بے وقوف۔ اور یاد رکھو جو تم قبروں کے گرد چکر لگاتے ہو یہ تمہارے چکر ہی رہ جائیں گے۔ اگر چکروں سے در ملے گا تو بیت اللہ کے چکروں سے ملے گا۔ یہ اللہ دے فضل نال جے تسی قبراں دے چکر کڈنا تے انشاءاللہ تسی ایسے چکر وچ پھسنا ہے کہ تہاڈی عزت بھی تہاڈے پلے نہیں رہنی، تہاڈا ایمان بھی تہاڈے پلے نہیں رہنا، تہاڈی غیرت بھی تہاڈے پلے نہیں رہنی، سب کچھ لٹ جانا ہے، تسی ویلے ہو جانا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا کیڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے، دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے۔ اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے۔ اللہ سانوں بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھ دے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر غار حرا تو نیچے اترے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جبریل امین نو وہ دی اصلی شکل اندر پہلی باری دیکھیا تے میرے پیغمبر تھوڑا جا گھبرا گئے۔ اسی گھبراہٹ دے عالم دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر گھر آئے اور گھر آندیا فرمایا زملونی تسرونی، مینوں کمبل اوڑھ دیو، مینوں بسترا لگا دیو۔ مزمل اس چادر نو کہندے نے جڑی اوتے لے جاندی ہے، مدثر اس بستر نو کہندے نے جڑا نیچے بچھایا جاندا ہے۔ مزمل زملونی تسرونی، اوتر چادر اڑا دیو تے نیچے بسترا بچھا دیو۔ میرے پیغمبر واسطے بسترا لگ گیا۔ اللہ دے پیغمبر سو گئے، آرام کیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدیوں دیکھو کر کے میرے محبوب نو فرماتیاں نے، اے میرے محبوب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں پیار دا نام بدنام کر دیتا ہے، لوگاں محبت دا نام بدنام کر دیتا ہے، لوگاں لب دا نام بدنام کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گھروں رات دیاں طریقیاں دے اندر لڑکی اپنے ماں باپ کو صوبے بار گولیاں یا سون باریاں گولیاں کھوا دے وے تے گھروں زیور چک کے تے مستنڈے دے مگر بہ جاوے تے اگلے دن عدالت وچ جا کے چوری نکاح پڑوا لوے نو لب کہندے نے، اینو محبت کہندے نے۔ گھر دا بہانا کر کے اپنے جناب یار دے پیچھے بیٹھ کے تے جناب آئس کریم کھاندی پھرے تے جناب روڑا تے پھردی پھرے، اینو محبت کہندے نے، لب کہندے نے۔ نا پیر جی یہ دا نام لب کوئی نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ مستنڈیاں دا کام ہے، یہ بے غیرتیاں دا کام ہے۔ کائنات دا سب تو بہترین لب ہوتا ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہویا کرتا ہے، جڑا ایک خامد تے بیوی دے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک معاشرہ اکٹھا ہو گیا ہے، کڑی اپنے ماں تے انہوں نیند آئی گولیاں کھوا کے تے سارا زیور چک کے چوراں دی طرح کن ٹپ کے نس کے تے آپ کے یار نال نکاح پڑھا لوے تے جناب وہ نکاح نہیں وہ ہے وہ بھی سنائیں گے وہ کر لوے تے کیا جاتا ہے لو جی نابے کہ جب میاں بیوی آپس اندر محبت کرن یہ دا نا رن مریدی رکھ دیتا جاتا ہے۔ آخر تے رن مریدے لوکاں نو ہو پتہ نہیں کی گیا ہے، گندے کام نو چنگا نام دیتے ہیں، چنگے کام نو برا نام دیتی جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ قوم نو ہدایت عطا فرمائے، لیکن ادو تک آنی کوئی نہیں جدو تک تسی ٹک ٹاک وچ بڑے رہنا ہے۔ دعا کرو اللہ اس لعنت کو سانو بچا دے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ حضرات جی وقار غور کرتے جاناؤ۔ ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑیاں عرضہ کردیاں نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان لگ دیو گھبرائے لگ دیو وجہ کیجئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں خدیجہ مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ محسوس ہونے لگ پیا ہے، اتنے گھبرائے ہوئے اللہ نے محبوب پیغمبر دیکھو ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر نو کیا کھیا اج تے لوگاں تو میں حیران آؤ، اج تے نوجوان انگریزی فلماں دے وچوں گھر بسان دے طریقے لبدے پھردے نے، انڈیا تے کنجراں دے کولوں گھر بسان دے طریقے لبدے پھردے نے۔ اوے کمڑیو گھر بسان دا طریقہ لبنا ہے تے ماں خدیجہ کولوں سکھ لے، تو اپنی بیٹیاں نو بڑا کچھ پڑھایا ہے، اور تیری بیٹی یونیورسٹی گئی، اور تیری بیٹی کالج گئی، اور تیری بیٹی نے میڈیکل کیفے کیتا، تیری بیٹی نے کتاب پڑھ لئی جس کتاب کو پتہ لگیا ہے کمپیوٹر کیویں بنائندا ہے، تیری بیٹی نے بھی پتہ لگا لیا ہے کہ جناب پیشنٹ کو چیک کیویں کریدا ہے، تیری بیٹی نے بھی پڑھ لیا ہے کہ گائنیکالوجسٹ کینوں کہتے ہیں، اور تیری بیٹی نے بھی پڑھ لیا ہے کہ جناب جدید کار بنان دا طریقہ کی ہے، اور کوئی آتی بیٹی نے جدی کتاب بھی پڑھانا ہے جدے تے لکھیا ہوے کہ خامد تے دل چتن دا طریقہ کی ہے، کمپیوٹر دا طریقہ سکھایا۔ ساری زندگی انہیں کمپیوٹر نہیں چلانا، انہیں گھر بھی چلانا ہے، تے جے کمپیوٹر نہیں چلانا تو پھر اللہ نے چھوڑ دو، پھر نبی پھرے کوئی ایسی کتاب بھی پڑھا نو جدے نوں پتہ لگے کہ خامد دا دل کیویں جیتی ہے، وہ کتھوں لبے گا؟ وہ بخاری شریف وچ لبے گا۔ صحیح البخاری کتاب بند پڑھ میں لکھا ہے، دیکھو ماں خدیجہ نے اپنے خامد کا دل کیسے جیت لیا، اس کی پریشانی کو کملی والے کی پریشانی کو کیسے دور کیا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ میں پریشان گھبرایا ہویا ماں، تے ماں خدیجہ کو فرماندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ محبوبہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، تسی بھلا کر دیو غریباں دا، تسا بھلا کر دیو یتیماں دا، کماندے تسی ہو کھاندے یتیم بچے نے، کماندے تسی ہو کھاندے بڈھے بڈھے بابے نے، تسی لوکاں دا بھلا کر دیو، فائدہ کر دیو لوکاں دا، مہمان دی
مہمان نوازی کر والے ہو حق دے کماں دے وچ معاون ثابت ہوندے ہو لوکاں دا پار آپ چک لیندے ہو معبود میں اللہ دی قسم چک کے پیا کہنا پوچھو علماء کرام کولو علماء کرام تانوں دسن گے اگر کوئی بندہ کسی دے منہ تے دی تعریف کردا ہے اسلام کہندا پوری گل ہے کسی دے منہ تے دی تعریف کرنا درست کوئی نہیں نعرہ تکبیر مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد مسلک حق مسلک اہل حدیث جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا اللہ اکبر اللہ جناب محترم مولانا قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی تشریف لے دعا کر اللہ تعالیٰ نے شید والی تندرستی والی ایمان والی عزت والی غیرت والی شرف والی بھرم والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے نبی علیہ السلام دیا تعریفہ ماں خدیجہ نے کرنیاں شروع کر دیتیاں علماء کرام کو مسئلہ پوچھو اگر کسی کوئی بندہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرے نبی پاک نے فرمایا انہوں چپ کرا دو میرے منہ تے میری تعریف نہ کر ایک کام چنگا نہیں اور یارو بندہ بندے کے منہ تے تعریف کرے تے نجائز ہے تے جے بیوی اپنے خامد دے منہ تے دی تعریف کر دے وے تے عرش والا رب راضی ہو جاتا ہے اے دیکھو نا سیدہ خدیجہ تعریفہ کر پر ایتھے باہر بڑیاں تعریفاں ہون گیاں خامد واسطے سپیشل کلاس لگتی ہے نا بھی نا خامد دی تعریف نہ کری کیوں چوڑا ہو جائے خامد دی تعریف نہیں کری وہ گھر بڑی ہوئی نا خواب بیچارہ شام کو کہا ہے تو گارمنٹ بڑے خوشگوار موچ انہیں خیر بھی آتا کمال ہے بڑا موڈ تو اٹھا سیٹک ہے انہیں اگر کسی کروں گئے تو اٹھے تران کو بعد میں دیکھیا زمین و آسمان دے درمیان چک بندہ اڑیا جائے ہاں کیا پرواز کدھا سونا بندہ تے کٹی ہوئی پرواز انہیں ہاں تو ویکھیا میں تو غورنر ویکھیا انہیں ہاں غورنر ویکھنا سی اور میں انسان وہ تائیں بینگا اڑتا پیا تائیں صحیح کسی اٹھیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقات خامد کی تعریف نہ ہو جائے ادھر جناب تعریف ہو رہی نے میرے پیغمبر کی تعریف ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ کر رہی نے اللہ اکبر اللہ تعریف کرن تو بات کیا ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنیاں اللہ تواڈے دیا بندیاں نوں کدی ضائع نہیں کریا کردا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ خدیجہ دا بھلا کر دے گے خدیجہ دی زبان جو جملہ نکلیا ہے میں نے سکون مل گیا ہے فرمایا لتسکنوا الیہا اور تُتی کس واسطے کو تے ذریعے مرد سکون حاصل کر سکے جیسے عورت گھر بیٹھے بندہ پریشان ہے پھر وہ پریشانی دا نہ ہی بیوی ہے اگر بیوی گھر بیٹھے بندہ ٹینشن دیتے پھر وہ ٹینشن کا نائی بیوی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اللہ فرماتے ہیں وَلِتَ سُكُنُوا إِلَيْهِ کیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ایک لفظ مودت ہے ایک لفظ رحمت ہے مودت مانا محبت ہے اور جناب رحمت مانا در گزر کرنا گزارا کرنا مودت لفظ جڑا ادا تعلق جوانی ناڑے رحمت لفظ جڑا ادا تعلق بڑھاپے ناڑے کی مانا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً جدو میاں بیوی جوان عمر وہ تو آپس کا رشتہ محبت نہ گزار لین تے جدو بڈھے ہو جانا پھر ایک دوسرے دیا گناہاں تو در گزر کر کے گزار لین پھر ایک دوسرے دیا کمزوریاں تو در گزر کر کے زندگی گزار لین تاں کہ کسی سیانے نے آکھیا ہے نا عورت چنگی کیڑی ہوندی ہے جڑی
جوانی دی اندر اپنے خامد دی دوست بن جاندی ہے تے بڑھاپے دے اندر اپنے خامد دی نرس بن جاندی ہے اللہ اکبر کا میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین یقولون ربنا وجعلنا للمتقین اماما فرمایا جڑے میرے چنگے بندے نے اللہ دے ولی نے عباد الرحمن نے اولیاء الرحمن جو کی کرنے نے وہ اللہ کو دعا کرنے نے کی کہتے ہیں ربنا اے ساڈے رب حبلنا سانو عطا فرماؤ من ذریاتنا بیویاں من رب من ازواجنا بیویاں و ذریاتنا پھر بیویاں دے وچوں اولاد دے کیویں دی قرۃ اعین بیویاں بیویاں ہون گناہ ویکھ کے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان پھر انہاں بیویاں دے وچوں اولاد بھی دی ہوے اس اولاد نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان تین جملے نے تین جملے من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین پہلے بیویاں دا ذکر ہے پھر اولاد دا ذکر ہے پھر اکھاں دی ٹھنڈک دا ذکر ہے پہلے بیوی پھر اولاد پھر اکھاں دی ٹھنڈک آپ ایتھوں بیٹھ کے چلے جانے آؤ اکھاں نوں ٹھنڈک کدوں ملے گی جدوں اولاد چنگی ہوئے گی اولاد چنگی کدوں ہوئے گی جدوں بیوی چنگی ہوئے گی کہ بیوی چنگی دا کیویں انتخاب کرنا ہے اولاد دی تربیت کدوں کرنی ہے کوئی بندہ کہتا ہے جدوں بچہ بولن لگ جائے اودوں تربیت شروع کرو کوئی کہتا ہے جدوں دوڑن لگ جائے اودوں تربیت شروع کرو کوئی کہتا ہے جدوں بچہ پیدا ہوے اودوں بچے دی تربیت شروع کرو میں کہنا نا بلکہ جدوں اپنے واسطے شادی کرنی بیوی نپتے پہ خوبو اولاد دی تربیت اودوں شروع کرو اولاد دی تربیت بچے پیدا ہون تو شروع نہیں ہوتی اولاد دی تربیت ادو ہی شروع ہو جاتی ہے جدو تو اپنے واسطے بیوی لبنا ہے کیوں گود ماں دی یہ ترسگاہ پہلی یہ تو زندگی دا نصب العین بننا پہلے گود دا چنگی لب گود چنگی ہوئے گی تے اولاد چنگی ہوئے گی ترسگاہ چنگا ہوئے گا تے اولاد چنگی ہوئے گی تے ترسگاہ ہی چنگا نہیں پھر اولاد کی بھی چنگی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ سواب دے سب تو پہلے بیوی لب چنگی تے چنگی بیوی ہوئے گی تے اولاد دی تربیت کرے گی چنگی تے پھر اولاد چنگی ہوئے گی تو اولاد چنگی ہوئے گی پھر کی ہوئے گا قرۃ اعین پھر تیرا بیٹا آزان کہے گا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں پھر تیرا بیٹا نماز پڑھے گا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں پھر تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں جدو تک زندہ رہے گا اکھاں ٹھنڈیاں ہون گیاں جدو فوت ہو جائے گا رب قبر ٹھنڈی کر چھٹے گا تیتھے ایتھے ازواجنا بھی چھڑ دیتا ذریاتنا بھی چھڑ دیتا ایک کو لفظ پڑھ قرۃ اعین کتنی سوڑی ابا جی میں ایتھی پر بھیجنا ہے ابا جی میں ادھر والی بیان کرنا ہے سوڑی بڑی بس میرا بیان ایتھے ہی کر دے نہیں دیکھنا ہوتی سیرت کیویں دی ہے نہیں دیکھنا ہوتا کردار کیویں دا ہے نہیں ہے سوڑی ہے نا بس تھی وہ سونی نکالی وہ سارا بیوٹی پارلر دا کمال ہے اور سارا بیوٹی پارلر دا کمال ہے اور میں والدین سے گزارش کروں گا اپنی بیٹی کی صورت سنوارنے کے لیے اسے بیوٹی پارلر بھیجتے ہو اس کی سیرت سنوارنے کے لیے مدرسے کیوں نہیں بھیجتے ہو اپنی بیٹی کی صورت سنوارنے واسطے 50,000 روپیہ بیوٹی پارلر والے نے خرچ کرنا ہے اپنی بیٹی کی سیرت سوال واسطے چند روپیے مدرسے چلا تاکہ تیری بیٹی کی سیرت چنگی ہوئے سورت 2 گھنٹے سورت 3 گھنٹے سورت 4 گھنٹے جو منہ دھوتا سب کچھ چلا جانا کتے نہ کتے تے جے تو اپنی بیٹی کی سیرت سوارے گا سیرت چنگی کردار چنگا بیٹی چنگی والی گود چنگی گود چپن والی اولاد چنگی تیری دنیا بھی چنگی تیری
بھی آخرت بھی چنگی ہو جائے۔ اللہ 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 فرمایا قرۃ اعین کی آنکھیں وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جڑے ساڈے نیک بندے نے دعا کر کے کہندے نے اللہ میرے بیٹے نو امام بنا دے۔ کی بنا دے؟ امام۔ میرے خیال سے دعا کوئی بھی نہیں کرتا کہ ساڈا بیٹا امام بنا۔ یہ دعا کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ حقیقت بھی کوئی کہتا پائلٹ بنے، جج بنے، وکیل بنے، پولیس لگ جائے۔ آج کل سکول بھی بند بند رہن لگ پے نے، ہن نہ جج وکیل تے پائلٹ کتوں بننا، ہن جہاز ہی بنے۔ ہن کی بننا وکیل؟ قرآن بتا رہا ہے جو میرے نیک بندے ہیں وہ دعا کر کے یہ کہتے ہیں میرا بیٹا امام بن۔ اللہ کو دعا کریا کر وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میرے بیٹے نو امام بنا دے۔ نام زندہ امام دا، نام زندہ امام دا۔ ہر دور دا نبی اپنے وقت دا سب تو بڑا امام ہوتا ہے۔ ہر نبی دا نام زندہ، صدیق امام صداقت دا نام زندہ، فاروق امام عدالت دا نام زندہ، اللہ عثمان امام حیات دا نام زندہ، علی مولا امام شجاعت دا امام جناب نام زندہ۔ کائنات دے لوگ محمد دے نام زندہ رہتے ہیں۔ امام بخاری دا نام زندہ، امام مسلم دا نام زندہ، امام ترمذی دا نام زندہ، امام ابو داؤد دا نام زندہ، امام عبدالرزاق دا نام زندہ، امام ابن شریف دا نام زندہ، امام ابن قیم دا نام زندہ۔ اور کائنات دے لوگوں امام باقر دا نام زندہ، امام جعفر صادق دا نام زندہ، اللہ امام حسن عسکری دا نام زندہ۔ امام دے نام رب دی زمین تے زندہ رہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کو دعا کریا کر وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ساڈی اولاد نو امام بنا دے۔ حضرات دی وقار تینا قرآن پاک دیاں پڑھیاں انہاں دا ترجمہ کر دیتا۔ ہن گھر میں ڈبا کر کے جاواں۔ ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے، شادی تو پہلا بڑے روڑے پیندے نے۔ جڑی جناب لڑکی بکھریاں کتاباں پڑھدی پھردی ہے، لڑکا بکھریاں کتاباں پڑھدا پھردا ہے۔ قومیاں کو مسئلے پوچھے جاتے ہیں، مجھے بتلائیے میرے اوپر میرے خامد کا حق کیا ہے؟ خامد پوچھدا مینوں دسو میری بیوی دے میرے دل میں حق کی نے؟ سمجھا جاتا بڑا بڑا روڑا ہے، بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ گھر نہیں بس دے، کالج چلائی جاندے نے، گھر نہیں بس دے، سکول چلائی جاندا ہے، گھر نہیں بسدا، کروڑاں دا بزنس سنبھالدا ہے، گھر بھی سنبھالیا جاندا۔ گھر سنبھالن دے طریقے نہیں ہوندے، گھر سنبھالن دے نتیجے نہیں ہوندے۔ بڑا اوکھا کام ہے، اوکھا کام کوئی نہیں، کام بڑا سوکھا لیا ہے۔ آ میں تینوں دو لفظاں وچ سمجھا جاواں۔ خامد دے ذمے بیوی دا حق کنا ہے، بیوی دے ذمے خامد دا حق کنا ہے۔ میں تینوں دو جملیاں دے اندر سمجھانا چاہنا تے جملے دی کولوں نہیں بنائے، رب دے قرآن وچ لکھے نے۔ اللہ پاک نے دو جملیاں دے اندر حل کر دتا مسئلہ، دنیا دے لوکاں نوں دس دتا ہے خامد دے کی حق نے تے بیوی دے کی حق نے۔ اللہ تعالیٰ دسیا جے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بس دو جملے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا خامد بیوی دا لباس ہے، بیوی خامد دا لباس ہے۔ حضرات دی وقار اوڑے تے مک گئے نے۔ بیوی نو لباس کہہ دیتا رب نے مرد دا، مرد نو لباس کہہ دیتا رب نے اودی بیوی دا۔ اور گل سمجھن والی کوئی نہیں رہ گئی۔ حضرات دی وقار لباس دیاں موٹیاں موٹیاں پانچ خوبیاں نے۔ کڑیاں کڑیاں لباس کی سب تو پہلی خوبی یہ ہے جڑا لباس ہوتا ہے نا وہ کائنات تے لوگوں جڑا بندے دا لباس ہے نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ بندے دی حفاظت کردا ہے، بندے نو سردی تو بچاتا ہے، بندے نو گرمی تو بچاتا ہے، بندے نو اندھیریاں تو بچاتا ہے، بندے نو میل کچیل تو بندے دا لباس بچاتا ہے۔ میری یہ بہن بہناؤ اللہ نے تیرے خامد دا لباس آکھیا ہے، تینوں چاہیے تو اپنے خامد دی حفاظت کریا کر، وہ دی عزت دی حفاظت کریا کر، وہ دے مال دی حفاظت کریا کر، وہ دے
گھر کی حفاظت کریا کر، وہ بچیاں دے اخلاق کی حفاظت کریا کر، اپنے وجود کی حفاظت کریا کرنا۔ میں چاہاں گا خامد کو چاہیے اپنی بیوی کے ہر معاملے کی حفاظت کریا کرے، کیونکہ لباس حفاظت کرتا ہے، لباس بچاؤ کرتا ہے۔ وہ کبھی کا لباس ہے جڑا حفاظت نہیں کرتا، وَإِنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ۔ حضرات جی وقار لباس کی دوسری خوبی یہ ہے جڑا لباس ہوتا ہے نا وہ بندے دے عیب لکا لیندا ہے، بندے دی عیب چھپا لیندا ہے، بندے دی کمزوریاں چھپا لیندا ہے، بندے دی غلطیاں چھپا لیندا ہے۔ وَإِنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ۔ خامد بیوی کا لباس ہے، بیوی خامد کا لباس ہے۔ خامد کو چاہیے اپنی بیوی کے معاملات کو پردے اندر رکھے، بیوی کو چاہیے اپنے خامد کے معاملات پردے کے اندر رکھے، ایک دوسرے کے عیباں تو پردے نہیں چکنے، ایک دوسرے کے عیباں تو پردے نہیں ہٹانے، ایک دوسرے کے عیباں لوکاں دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں پروے قیامت اللہ دے ہاں سخت و گندے بندے دیکھدیاں عورتاں ہون گیاں جڑیاں عورتاں اپنے خامد دے خلوت دے معاملات بار دسن، جڑے مرد اپنی عورت دے خلوت دے معاملات بار بیان کرن۔ لباس دا مطلب ہے چھپا لینا، ایک کیویں دا لباس ہے، بیوی کہندی ہے میں تینوں عدالت نگیاں کر چھڈاں گی، تے جناب خامد کہندا ہے میں تینوں فلاں جگہ تے تیری عیب چک دیواں گا۔ ایک کیویں دا لباس ہے، لباس تے لکان واسطے ہوندا ہے، لباس دی عیب چھپایا کرتا ہے۔ ہنّا لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ۔ حضرات جی کا لباس کی تیسری خوبی یہ ہے جڑا بندے کا لباس ہوتا ہے نا وہ دے تو بغیر بندہ ہر غیرت مند بندہ بغیر لباس تو باہر نہیں نکلتا، بغیر کپڑیاں تو باہر نہیں نکلتا۔ اللہ خواب پر دیکھو نا کتنے بندے بیٹھے ہو لباس نہ بیٹھے ہو، لباس تو بغیر کو بندہ باہر جانا پسند نہیں کرتا۔ میری یہ کہنا تیرا خامد تیرا لباس ہے، اپنی لباس تو بغیر باہر نہ جایا کر، آؤٹ آف کنٹری نہ جایا کر، آؤٹ آف سٹی نہ جایا کر۔ جب بندے کا لباس یعنی تیرا خامد نال ہوے پھر بے شک موٹر پہ پیٹرول ختم ہو جائے، تیرا خامد پہلے اپنے جسم کے گولیاں کھائے گا، پھر آپ اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے گا، تیرے تو وہ ٹپ کے تیرے کعبے تے آوے ورنہ تیرے جسم کا کسی کو آن نہیں دے گا۔ لباس تو بغیر غیرت مند بندہ باہر نہیں نکلتا۔ لباس کی چوتھی خوبی یہ ہے ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جڑا لباس ہے نا وہ بندے کا ساتھ نہیں چھڑتا، سردی اندر گرمی اندر غریبی اندر امیری اندر دھوپ اندر چھاں اندر ملک اندر دیش اندر ادر اندر سفر اندر جدوں بندہ دنیا تے آندا ہے لباس نال رات دن دن ہر وقت لباس بندے دے نال ہوندا ہے، تاکہ بندہ جدوں مر جاندا ہے نا ہر چیز واپس آ جاندی ہے۔ لباس کفن بن کے قبر وچ بھی بندے دے نال جاندا ہے۔ میں یہ کہنا اللہ نے تینوں تیرے خامد دا لباس آکھیا ہے، غربت آئے پھر بھی اپنے خامد دا ساتھ نہ چھڑیا کر، دو ٹک دی روٹی کرے نہ لبے اپنے خامد دا ساتھ نہ چھڑیا کر۔ یا تو جناب ایوب علیہ السلام دی استری نہیں پڑی، متعدد بیویاں جناب ایوب علیہ السلام دیاں اللہ کی طرف آزمائشاں آ گئیاں، صحت بھی کم پڑ گئی، دولتاں جائیداداں بھی مک گئیاں جناب ایوب دیاں، متعدد بیویاں بھی چلیاں گئیاں۔ ایک بیوی جدا نام مفسرین رحمہ لکھیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی نظر آتی ہے۔ ایک دن فرماتے ہیں رحمہ باقی جو چلیاں گئیاں تو بھی چلی جا چلی جا کر تین وزار کرنا چاہنا۔ دیکھو جناب رحمہ نے کیا ہے سنیا جب بی بی رحمت چنکران ماریاں پھر رب دیا نبیات تیتھوں صدقے میں باریاں۔ مانا ایوب نبی جی رب نے مینوں تہاڈا لباس بنا دیتا ہے، جویں لباس قبر تک جاندا ہے ان میں قبر تک تہاڈا ساتھ دین لئی تیار ہاں۔ میری بہناں جدوں
دو ڈنگ دی روٹی نہ پکے گھر اندر اپنے خامد دے گلے نہ کریا کر اپنے خامد دے شکوے نہ کریا کر تے خامد نو بھی چاہیے ہر کاری کرتے تانا نہ ماریا کرے اپنی بیوی نو وہ تیرے باپیاں دیتا کی گئے جس چنگیر چ روٹی کھانا ہے وہ سوریاں دی چنگیر ہے جس جناب کولی چ سالن کھانا ہے وہ سوریاں دی کولی کے وہ جس جگ تے گلاس وچ پانی پینا ہے وہ سوریاں دا دیتا ہے جس چار پائی تے سونا ہے وہ چار پائی سوریاں دی دیتی ہے جڑی لیف کے دینا ہے وہ تو لیف سوریاں بنوائی کے اور کی چاہیے جنہ جگر دا ٹکڑا پال پوس کر کے تینوں دے دیتا ہے اور دس کی لینا چاہنا ہے لباس ساتھ نہیں بندے دا چھڑ دا بیوی خامد دا لباس ہے خامد بیوی دا لباس ہے انہا لباس لکم وانتم لباس لہنہ لباس دی پنجوی کی آخری خوبی میرا سلام ہے اگر آپ تے بودر جنی لباس ہوتا ہے نا لباس دی پنجوی خوبی ہے بے کہ لباس جڑا ہے تو جدو میلا ہو جائے انہوں تو لیا جاندہ ہے تو صاف ہو جاندہ ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ جان بے کے حل کرتے حل ہو جاندے نے لڑائی مک جاندی ہے وہ جنہیں لباس میلا ہوئے تے تو نڑو خراب نہیں ہوندا تے ضائع نہیں ہوندا یہ میاں بیوی کا رشتہ خط فہمیاں دی وجہ تو ضائع نہیں ہوندا ٹوٹدا نہیں رشتہ برقرار رہندا ہے اس وقت لڑائیاں مکا لڑیاں چاہیے نے میں سمجھ نہیں آتی میاں بیوی کی لڑائی تے کمرے دے وچ ہوتی ہے تے صلح کدی نمبر رات دے ڈیرے تے کدی انبیے تے ڈیرے تے کدی انمنے تے ڈیرے تے کدی رسی تے ڈیرے تے پھر پریاں دارتا وچ صلح ہوتی ہے میں پوچھنا چاہنا جے بند کمرے چ لڑائی کی جرت کر سکدے ہو تے اسے کمرے چ صلح دی جرت کیوں نہیں کر سکدے ہو لڑائی گھرے کردے ہو صلح بندیاں وچ کردے ہو لڑائی گھرے کردے ہو کروڑے لوگاں نوں سناندے ہو انہاں لباس لکم وانتم لباس لہن خامد بیوی دا لباس ہے بیوی خامد دا لباس ہے کہ لباس دی خوبی پنجویں کی ہے میلا ہو جائے تو لئیتا ہے ایک کسی اور نے نہ دسیا ہے میں تانی دس بار اگے نے کسی نے گل دسنی بلا کیڑی لباس میلا ہو جائے تھے بولو جڑا داغ دبا نہ نتھے ان پھر چنگا چھڑنا پڑتا ہے ایویں گل تو ہو رہی ہے تے نال قرآن نے 3 آپشن دسے پہلا آپشن دسیا وائز ہونا سمجھا دیا کرو دوسرا دسیا بستر الگ کر دے تیسرے نمبر تے آکھیا بدرے کو ہونا تھوڑا بہت مار لیا کرو چہرے تے نہیں مارنا ہے کسی اور دے گھر نہیں چھڑنا ذلیل نہیں کرنا اور جناب پریشان نہیں کرنا کوئی بندہ نا کسی عورت نو آپ کی بیوی نو مار رہا سی اٹھ رہا سی ڈنڈے نال مار کوڑو دی بڑے نشا بندہ لکھے انہیں آکھیا اللہ دے بندیا عورت نو ڈنڈے نال نہیں ماری دا انہیں آکھیا پھر کدے نال ماری دا انہیں عورت نال ماری دا عورت نو وہ تانوں کی پتہ اس گل دا عورت نال ماری دا وہ بندے نو سمجھ نہیں لگی تے عورت نو لگ گئی انہیں ڈنڈا پڑا دے خامد آکھو نا تو کٹی راکھے نو لگا رہنے دے جو کہنا انہوں سمجھ آ گئی نا بھی کہنا کی چاہے یہ تانوں بھی سمجھ نہیں آئی کرے جا کے پوچھے اللہ تعالیٰ اس رشتے میں صحیح معنی سے نبھام دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگا یا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے تن من تن نداد بیماری حضور پر تن من تن اولاد بیماری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری
زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا